ابو بکر صدیق ان ٹوڑے ٹوڑے اور گرجے دے بیچی آگے ابو بکر صدیق دے گرجے دے بیچی دے کھولے آگے جڑے پہلے دے کھولے آگے پادری دے قریب آتے کہنے پادری رات گزارنی ہے پادری بول کے آخدہ دس کتھوں آیا آپ نے فرمایا میں مکہ تھوں آیا پادری کہندہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان آپ نے فرمایا ہاں اس مکہ تھوں آیا جڑا دو پہاڑاں دے درمیان کعبوں کی والی توجہ جنال سماعت کرے آگئی آپ نے فرمایا اس مکہ تھوں آیا پادری بول کے آخدہ دس تیرا نام کھیے آپ فرما دینے میرا نام ماں نے عبداللہ رکھے آئے ہیں لیکن لوگ منو ابو بکر صدیق آخدین پادری بول کے آخدائے ایک منٹ یہ تھے ٹھہر جائے پادری نے پرانا جے صندوق دے وچ ایک پرانی کتاب نکالی کتاب نکال کے کدے کتاب والے خدائے کدے ابو بکر صدیق دا چہرہ وے خدائے کدے کتاب والا وے خدائے کدے ابو بکر صدیق دا چہرہ وے خدائے کندہ ابو بکر ایک آخری نشانی وکھا دے ابو بکر صدیق فرما دینے کیڑی نشانی ویکھنیاں کندہ اپنے پیٹ تو ذرا کپڑا ہٹا ابو بکر صدیق نے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا پیٹ نشان ویکھدائے کدے کتاب ویکھدائے کدے پیٹ دا نشان ویکھدائے کدے کتاب ویکھدائے تے ویکھ کے کہندا تو تے آئی ہے ابو بکر بول کے آخدے نے کون ہوئیاں کہندا میریوں ساریاں نشانیاں گلاں پوریاں آ گئیاں بس آخری سوال دا جواب دے دے ابو بکر فرما دے نے دس کیڑا سوالی پادری بول کے آخدائے ابو بکر میں نو سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے انہوں بولو سبحان اللہ پادری بول کے آخدہ ابو بکر سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے آپ نے فرمایا تینوں کی نہیں دسے آئے تینوں کی میں پتا کہ میرا یار محمد بھی ہے بے پادری بول کے آخدہ تو آخنا تینوں کی نہیں دسے آئے منو دسی سچی دس تیرا یار کوئی محمد بھی ہے پھر دسائے گا ابو بکر فرما دینے ہاں کعبہ دے متولی دا پترا ہے قریش دا رہن والا ہے او دا نام محمد ہے میرے بچپن دا یار ہے پادری نے بول کے آخدن سچی دس ہے تینوں میرا ناک نہ دسی آئے میرے یار دا ناک نہ دسی آئے پادری بول کے آخدہ ابو بکر تو کہنا تیرا ناک نہ دسی آئے اللہ نے پہلیاں جناوی آسمانی کتابہ نازل کتیاں نے جتے جتے تیرا یار محمد آنائے نال تیرا بھی نائے تو کہنا تیرا ناک نہ دسی آئے جتے جتے تیرا یار محمد آنائے نا اوتھے اوتھے نال تیرا بھی نام لکھے آئے اوتھے اوتھے نال تیرا بھی نام لکھے آئے پہلیاں جنیاں بھی کتاباں آئیاں اونا دے بچ اللہ نے اپنے یار دے نام دے چرچے کیتے تے نبیاں دے کھولو او دے آن دے بعد بھی لیندہ رہا ہے تو آخنا تیرا نام کنے دسیا کیڑا وقت اب تو اچھا گزرے تے پہلو میں اپنا پیغام میرا پیغام نبی نو سنا دے میں تیریاں رحمت اگدا رہا میں تو دن راتی دیکھ دے بچ رہا پیرے باہو نے ایدہ بڑا بیٹا بڑا رکھ پیس کیتا عارف حد سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑا مٹھا رنگ پیش کرتا چلیے چاہتے تھے تاجدار مجھے بولو سبحان اللہ جنہیں کلام باہو سننا وہ بولو سبحان اللہ کی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی پادری دی بولی کے ترجمہ کر دیا کہنے ان کے راتی رتی
منانی سنیا وے سدین بہت حیرانی عارف دی اے گلیا رف جانے سکی جانے نفسانی ہماری عبادت ایک جہاں سلطی ہوئی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان اونا تھی باہوں اجھے نہ ملیا نبی سہارا ہوں نیند نہ آوے تو دین بہت حیرانی میں تے دن رات ایک اڈیکاں چراندا رہا کیڑے ویلے آوے تے کیڑے ویلے یار نو پیغام دواں تے ابو بکر صدیق آخری ایک پیغام یار نو میرا دے دئی ابو بکر صدیق نے فرمایا دس کیڑا پیغام آخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیغام دئی عرض کری جا کے کملی والیا تیرے کیا شاک کملی والیا پادری تیریاں راما ٹھیک دا رہ گیا عرض کریا جے کملی والیا مینو کوئی پتا نہیں تسی کے دو اعلان نبوت کرنا ہے مینو پتا نہیں کہ میری زندگی ہوئے کہ نہ ہوئے پتا نہیں سونیا تو انہوں ویکھا یا نہ ویکھا تو آڈا کلمہ پہلے ہی پڑھ چلیا ایک عرض کرنا کملی والے جدوں کل قیامت والے دن آج تھے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے گا سونیا بچ میرا بھی نام لکھ لیا جتھے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے گا نا سونیا اتھے میرا بھی نام لکھ لیا جے ابو بکر صدیق رات گزاری تے اگلا دن ملک شام گئے تجارت کیتی تے دل نہ کرے ان تجارت کرن سے ادھا سامان بیچ لیا ادھا رہ گیا تے اونا پیرا تے واپس مکے ٹورے ٹورے جدو مکے دے قریب آئے نا تے مکہ دی حدود دے اندر داخل ہوئے تے ابو جہل بھی ٹورے آیا تے آکے آخد ہے ابو بکر یار بیکھنا اور تیرا یار کی کہندہ ہے اپنے فرمائے کی کہندہ ہے ابو جہل بول کے آخد ہے بیکھنا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخد ہے کہ وہ نا جڑے بندے نے مر جانا ہے نا انہیں مر کے دوبارہ زندہ ہوتا ہے آج رب 313 بطل لئی پھر دے اے چھوٹے خدا نے وحدہ لا شریک کا سچا میرا خدا ہے کہ میں رب دا آخری نبی تو دا رسول ہاں تو میرا کلمہ پڑھ لو ویکھنا یار ایک میں ہو سکتا ہے کدے ایک خدا بھی ہو سکتا ہے کدے جڑا بندے نے مر جانا اوکی میں زندہ ہو سکتا ہے وہ تے مٹھی وچ میں لگیا ابو بکر صدیق خاموش ہو کر تھوڑا جنہیں قدم اٹھائے نا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھ کے آخ دینے میرا یار جو بھی کہندا ہے نا سچی کہندا ہے میرا یار جو کہندا سچی کہندا ہے اور جڑا رب پہلی باری بندے نو زندہ کر سکدا دوسری باری بھی زندہ کر سکدا ہے اور دوسری باری بھی زندہ کر سکدا ہے المختصر کے ابو بکر صدیق نے ٹوڑے ٹوڑے کملی والے دی بارگاہ تے پوچھیا سرکار کتھے نے تے اگوں فرمان آیا کہ سرکار کو ہے بک بیس گئے نے مکہ دے اندر صفا مربع تو جدو بندہ صحیح کر کے باہر نکل دینا تے بالکل سامنے پہاڑ او پہاڑ جدے اتے کھلو کے میرے نبی کریم نے چند دے 2 ٹکڑے کیتے سان سرکار اس پہاڑ دے اتے گئے تو جا کے بیٹھے اتے چوٹی دے اتے ابو بکر صدیق بھی ٹورے ٹورے گئے ابو بکر صدیق ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ دے بچ گئے جا کے نبی کریم دی بارگاہ دی عرض کی تھی کملی والیا تو اڈا یار ابو بکر آیا ہے کتابہ دے اندر میرے دے حضور نو سینے نال لگایا کہ ابو بکر حضور دے کانا بچ قریب ہو گیا خدنے میں جو سنیا کیا صحیح سنیا ہے میرے کملی والے نے فرمایا ابو بکر جو سنیا ہی سچ سنیا ہی
ابو بکر جو سنیا سچ سنیا ہاں میں نبوت اعلان کیتا ہے ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سونے جنہیں بھی نبی آئے موجودے لے کے آئے نہیں تسی بھی کہیں موجودہ میں کھا دے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ابو بکر پوتے موجودے کی کرنے اے موجودہ تھوڑا ہے او جڑا ملک شام دا پادری ہے وہ دی گل تو سنا میں کیا میں سنا بول کے آکھا ملک شام دا پادری جدے کو رات گزار کے آیا ہے او دی گل میں سناما کہ تو واپس سنا دیں گا ابو بکر صدیق نبی کریم دے قدمہ دے بچے کاموں کی والے اور نبی دے عاشقو تو انہ مبارک کبھے توڑا کیتا ابو بکر صدیق دے عقیدے ورگا کیتا ہے اسی بھی آنکھنے ساڑھا نبی علم ہے کہ اب رکھ دا جان دا ہے ابو بکر صدیق نبی نہ پتھرانو کلمہ پڑھ دیا بے کے کلمہ پڑھے گا نہ چاند دے دو ٹکڑے ہو کے کلمہ پڑھے گا نہ درختانو سرکار دے قدمہ بے چل دا بے کے کلمہ پڑھے گا نہ ابو بکر صدیق نے حضور دا علم ہے کہ اب بے کے سرکار دا کلمہ پڑھے گا